السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 160 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرُکُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ 160 سورۃ آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی توحید کا اس بات کیا ہے اور دو بہت امپورٹنٹ اپنی کوالٹیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ناصر ہے اور اللہ ہی سب کو تمام قسم کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ نصر کا لفظی مطلب، آئیے ہم اس کے روٹ سے بات کو سمجھتے ہیں۔ نصر الغیث الارض، رین میڈ دا لینڈ گرین اگین، زمین کو بارش نے دوبارہ سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ ارض منصورہ، وہ زمین جس میں ابھی ابھی بارش ہوئی ہو۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ وہ پانی جو کہ زمین کو سیراب کرتا ہے، تو اس کا جو پہلا مطلب ہوا وہ ہو گیا سسٹیننس، یعنی کہ رزق پہنچانا۔ دوسرا مطلب زندگی کی ہے تمام خوشگوار چیزوں کے لیے آئے گا۔ النصر کا مطلب گفٹ اور ایوارڈ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو کلٹیویشن وچ میکس دا لینڈ گرین، یعنی وہ رزق اور وہ خیر اور وہ خبر جس کے ذریعے عطیہ اور بخشش دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بنیادی معنی زمین کی سرسبزی اور شادابی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے المفلحون کہا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں، جن کی فصلیں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کا قانون وہ بارش ہے جس کے ذریعے انسان کی سعی اور عمل کی کھیتی ثمر بار ہوتی ہے۔ اسی کو نصرت خداوندی کہتے ہیں۔ انسان کی وہ کوشش جو قانون خداوندی کے مطابق نہ ہو، اس کسان کی محنت کی طرح ہے جس کی زمین پانی سے محروم رہ جائے۔ انہی کو قرآن کریم نے بالاخسرین اعمالا وضل سعیہم، یعنی جن کی کوششیں رائے گا گئیں اور ان کے کاروبار نے ان کو سخت نقصان پہنچایا۔ تو اللہ نے یہاں پر نصر بمقابلہ خذل لایا ہے۔ خذل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خذل کا مطلب، آئیے ہم اس کے روٹ سے دیکھیں۔ خذلت طبیبہ، ہرنی اپنے گلے سے پیچھے تنہا رہ گئی۔ ایسی ہرنی کو خاذل اور خذول کہتے ہیں۔ زیادہ تر ایسی ہرنی یا گائے اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ایسے شخص کا ایسے وقت پر ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانا جس کے متعلق گمان ہو کہ وہ پوری مدد کرے گا، یعنی اس کے بنیادی معنوں میں پیچھے رہ جانا، جذبات کی وجہ سے یا اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ساتھ چھوڑ دینا اور مدد نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں بے مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے؟ جس قوم کا اللہ ساتھ چھوڑ دے وہ باقی قوموں سے پیچھے رہ جائے تو کون ہے جو اس کی مدد کر سکے؟ تو اس طرح سے جو پیچھے رہ جانے والا فرد ہے، خواہ وہ اپنی وجہ سے
یا کسی کوئی جماعت جو دوسری جماعت سے پیچھے رہ جائے وہ زندگی کی تمام اچھی چیزوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا جو ایک معنی تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے اسلام کے معنی کو دیکھا تھا، ہارمنی، ہم آہنگی۔ تو اسلام کے معنی ہے کہ تمام رفقائے سفر کامل ہم آہنگی سے مل کر سفر کریں اور ساتھ ساتھ چلیں۔ تسالمت الخیل یعنی کہ گھوڑوں کا ایک ساتھ قدم اٹھانا، جس طرح پیریڈ کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب انسان اسلام کے دائرے میں آئے گا تو وہ باقی انسانوں کے ساتھ مل کر ترقی کرے گا، وہ اکیلا کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب لوگ ایک کامن گول اور کامن کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان مشرق کی طرف جا رہا ہے اور ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہم آہنگی ہے اور سب لوگ مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی قسم کی کشش میں، جن میں اولاد کے مفاد کی کشش ہے، اس کی اپنی ذاتی کشش ہے، مال کی محبت ہے، جماعت سے پیچھے رہ جائے گا، تو اس کی مثال اس ہرنی جیسی ہے جو اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ تو جماعت سے پیچھے رہ جانے والا خزل ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر ایک ہرنی اپنے ریور سے پیچھے رہ جائے تو اوبیسلی اس کو شکاری شکار کر لیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انفرادی مفاد اور ذاتی جذبات کی وجہ سے جب انسان اللہ کا نظام چھوڑتا ہے، اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اقوام عالم کے صف میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو یہ وارن کیا، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یعنی انسان کو پیچھے کرنے کے لیے شیطان کا جو بڑا ٹریپ ہے وہ انسان کے اپنے ہی جذبات ہیں۔ انسان جذباتی کیفیت میں آتا ہے اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جذبات انسان کا آخر تک ساتھ دیں گے، لیکن وہ عین وقت پر انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جذبات ہمیشہ ہنگامی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس مقام پر یہ بات ہمیں سمجھائی۔ آئیے اب ہم اس کو دوبارہ سے اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں۔ اگر تمہاری مدد اللہ کرے گا تو کوئی تم پر تسلط نہیں پا سکتا، کوئی غلبہ حاصل تم پر نہیں کر سکتا، اور اگر تم خود اپنی وجہ سے پیچھے رہ جاؤ تو پھر کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ یعنی اللہ تمہارا ساتھ اگر چھوڑ دے، اور تمہارا ساتھ اللہ نے نہیں چھوڑنا بجائے اس وقت کہ تم خود اس ساتھ کو لینے کے لیے اہل نہ ہو، یعنی تمہاری اپنی کوئی ایسی بری عادتیں اور ایسا کوئی تمہارے اندر برائی پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے قوانین کی سے مدد حاصل کرنے کے تم اہل ہی نہ رہو، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنین کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ راجل وکل یا مواکل اس آدمی کو کہتے ہیں جو خود کمزور ہو اور ہر کام میں دوسروں کا سہارا تلاش کرے۔ یعنی تواکلن لوگوں نے اپنے کام ایک دوسرے پر ڈالنے شروع کیے، اس نے اپنے معاملے پر اس پر اعتبار کیا۔ یعنی توکل کا معنی یہ ہے کہ کسی اپنا کام کسی دوسرے شخص کی نگرانی یا دیکھ بھال میں دے دیا جانا، اسی سے لفظ کفیل بھی نکلا ہے۔ تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اصول بنائے ہیں۔ ایک آدمی کو سمندر میں پھینک دے، وہ تیرنا نہ جانتا ہوں، وہ ڈوب کر مر جائے گا۔ اگر آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو پانی میں ڈال دیں گے، وہ جھٹ سے پانی میں ڈوب جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی لوہے کو چادروں کو ایک خاص طریقے سے باندھ کر ایک جہاز بنا لیں تو وہ پورے کا پورا سمندر پہ تیرتا چلا جائے گا۔ 1000 آدمی بھی سوار ہو جائیں تو وہ نہیں ڈوبے گا۔ اس جہاز کو ہم کتنے اطمینان سے سمندر میں چلا کر سوار ہو جاتے ہیں، اور یہ اطمینان اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایمان ہے کہ جو اللہ کے اصول ہیں وہ نہیں بدلتے۔ اللہ کے اصول اٹل ہیں اور وہ نہیں بدلتے۔ اگر یہ اصول اٹل نہ ہوں تو انسان کبھی بھی ان قوانین پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو بھی اس دنیا میں کام ہو رہا ہے، جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، یہ آپ بجلی سے کام کر رہے ہیں، آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، ہم SMS بھیجتے ہیں، ہم ای میل بھیجتے ہیں،
یہ سارے کے سارے کچھ اصول ہیں جو کہ اس دنیا میں چل رہے ہیں ڈے ون سے. فزکس کے اصول ہیں, کیمسٹری کے اصول ہیں, بایولوجی کے اصول ہیں, باٹنی کے اصول ہیں, زولوجی کے اصول ہیں. ایک انسان اس دنیا میں آیا تو وہ اصولوں کے تحت زندگی گزارے گا. اگر کوئی آدمی آ کے آپ کو یہ کہے کہ میں نے رات کو بیج ڈالا اور آج صبح میں نے دیکھا تو ایک بڑا سا درخت نکلا ہوا تھا, تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے اصولوں میں یہ اصول نہیں ہے کہ راتوں رات ایک بیج درخت بن جائے. وہ اپنا ٹائم لیتا ہے, گریجول پروسیس سے گزرتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کو میری بیوی کو حمل ہوا اور آج اس کا بچہ ہو گیا, تو آپ کہیں گے کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا اس کی بیوی اس کو بیوقوف بنا رہی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 9 مہینے سے پہلے کسی عورت کے پیٹ سے بچہ بن کر باہر نکل آئے. اصولوں کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو زمین پہ اور آسمان میں کائنات کی ایک ایک چیز میں روشنی کا اصول ہے, اور وہ چیز جو ہم نے کئی صدیاں پہلے ڈسکور کی وہ آج بھی انہی اصولوں کو اپنی من مان ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں, فوکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بار بار سمجھائی ہے. اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے, بھروسہ کیا ہے اللہ کی ذات, کہ اللہ نے جو اصول بنا دیے وہ اصول بدلیں گے نہیں. اگر آپ اپنے جذبات کے پیچھے چل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کی مدد کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب ہیں تو آپ کو ان کے ایول کانسیکوینسز نہیں دیکھنے پڑیں گے. تو اس بات کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے, اس بات کو سمجھو میں طاقت والا ہوں, میرا ساتھ دینے والا شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا اصول ہی کوئی نہیں, میں اس دنیا کو ایک اصول سے چلاتا ہوں. اور جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے ان اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا, تو ہی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کا آسرا نہیں ٹوٹ سکتا, اللہ کا سہارا دغا نہیں دے سکتا. یہ وہ قانون ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے, پورا اعتبار کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے اللہ نے اس باہر کی دنیا میں اللہ کے تمام قوانین جاری و ساری ہیں, جن پر اعتبار کر کے آپ جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں, جن پر اعتبار کر کے آپ سمندر میں چلے جاتے ہیں, جن پر اعتبار کر کے آپ بجلی بنا لیتے ہیں, پانی جن پر اعتبار کر کے آپ بہت سی ایجادات کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اور ان کی نتیجہ خیزی پر اور ان کے اثرات پر ہم اعتبار کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان اصولوں پر عمل کیا جائے جو اس قرآن میں ہمیں دیے گئے, تو نتیجہ یقیناً وہی ہوگا, میتھمیٹیکل کنکلوژن نکلے گا. جو قرآن نے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں 100% رزلٹ ویسے کا ویسا ہی نکلے گا. یقیناً وہ ایسا نتیجہ برآمد ہو کر رہے گا. اس کا نام توکل علی اللہ ہے. اور اللہ ان معنوں میں وکیل ہے, یعنی جس نے اس کام کو کرنے کا عزم مصمم کیا تو وہ یاد رکھے کہ ان اصولوں کے تحت اللہ اس کو کامیابی دے گا جو اصول اس نے دنیا میں لگا رکھے ہیں. اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ یہاں سے لاہور جائیں, اسلام آباد جائیں یا کراچی جائیں, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر دعا مانگتے رہیں یا اللہ مجھے کراچی پہنچا دے, یا اللہ مجھے کراچی پہنچا دے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا سین چینج ہو جائے اور آپ کراچی میں بیٹھے ہوں. آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا, آپ کو ٹرین کا ٹکٹ لینا پڑے گا, پھر آپ وہاں پہ پہنچیں گے. لہٰذا وکل کے معنی کسی کے ساتھ کو اپنے سپرد کر دینا, اور پھر یعنی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن کوشش بہرحال ہم پر فرض ہے, اور اس بات کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان آیات میں ہی بہت بڑا ایک, اگر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی میں 2 راستے ہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی خوشگواریوں کا راستہ ہے, یا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے پیچھے ہٹنے کا راستہ ہے. اور what comes why a person does not follow the path of جنہ, اللہ کے احکامات کو کیوں کوئی عمل نہیں کرتا, جنت کے راستے سے ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے جذبات, یعنی وہ جو اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی. تو لہٰذا اس کی پیچھے ٹیمپٹیشنز تھی, اس کی اولاد کی, اس کے پیچھے ٹیمپٹیشنز تھی مال کی, اس کے پیچھے ٹیمپٹیشنز تھی اس کے جذبات کی. وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے گا تو اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا. جب وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر فَمَن يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرے. اس بات کو, کنسپٹ کو سمجھے. اللہ کی طاقتیں کل کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہیں. وہ آسمانوں کا مالک ہے, وہ زمینوں کا مالک ہے, وہ ہواؤں کا مالک ہے, وہ سمندروں کا مالک ہے, وہ سورج چاند سے
ستاروں کا مالک ہے، وہ شیاطین اور جنات کا مالک ہے، وہ ہمارے نفس کا مالک ہے، وہ ہمارے جسم کے جوڑ کا مالک ہے۔ اس کی مدد ہوتی ہے تو ہی سب تمام کام سیدھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی مدد کے آنے کے بھی کچھ اصول ہیں، جیسا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ کے پاس، آپ نے اس کو چارج کر لیا، آپ نے اس کو سارا کچھ اس کے اندر ایڈ کر لیا، لیکن آپ نے اس کے اندر سم ہی نہیں ڈالی، وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ اصول کے تحت چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے گا موبائل فون چلنے لگ جائے گا اور جب آپ کا دل کرے گا وہ بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی اور کامیابی کے اللہ نے بتایا اصول ہیں۔ ان اصولوں میں ٹاپ کا اصول کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، وہاں پہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہلے ہو تو پھر اللہ کی مدد کے دائرے سے باہر نکل گئے ہو۔ سیم کہ آپ کے موبائل کی سم ختم ہو گئی، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، آپ نے کچھ نہ کچھ غلط ضرور کیا۔ تو جب آپ غلط کرتے ہیں تو نتیجے تو بھگتنا پڑے گا۔ زندگیوں میں ناکامیاں، پریشانیاں یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی ہیں، یہ بھی ایک حکمت کے تحت آتی ہیں، یہ بھی ایک اصول کے تحت آتی ہیں۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان اصولوں تک آپ کی رسائی ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے ناکامیاں، پریشانیاں، حادثے اور زندگی میں ایسی نیگیٹو چیزیں دو وجوہات کی بنا پر آتی ہیں۔ نمبر 1 اور سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ ہمارے اپنے ہی کچھ غلط اعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ جب ایک غلط کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی زندگی میں پریشانی لاتا ہے تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، رکیں، اپنے اس کورس آف ایکشن کی اصلاح کریں اور پھر واپس اللہ کی طرف جائیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد بے مقصد، بے اصولی سے نہیں آتی۔ اصول ہیں، بالکل اصول ہیں، اور اللہ کی مدد کے حصول کے اصول ہیں۔ اسی لیے اللہ پر ہمیں کما حقہ بھروسہ کرنا چاہیے، ان اصولوں پر اور خود اللہ کی رحمت پر۔ اگر یہ ہم کریں گے تو یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت اللہ کھول دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ یقین رکھیے اپنے عقیدے کے اندر کہ جب بھی ہم اللہ کے احکامات پر عامل ہوں گے، کاربند ہوں گے، اس چیز کو جس کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، اسے پھر کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اسے کوئی ہم سے روک نہیں سکتا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح ضروری ہے۔ یہی ایک ڈیفینٹ راستہ ہے ترقی اور کامیابی کا، ورنہ کسی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کا لیکن شفاعت اسی صورت میں ملے گی جب اللہ کا اذن ہوگا، جب اللہ چاہے گا۔ لہٰذا جب وہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ یاد رکھیے ایک واقعہ اللہ نے کیوں اس قرآن پاک میں آیات پیش کی کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں دعائے مغفرت کی، اللہ نے نہیں سنی۔ وہ شفاعت اللہ کے اذن سے قبول ہوگی، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ طاقتیں کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔